بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ربیع الثانی شریف کی 16 تاریخ ہے، یعنی چاند مبارک کی 1446 سن ہجری اور خطِ 5 ہے غالباً 2081 بقر میں، اور 20 اکتوبر 2024۔ فجر کے درس میں بروز اتوار سابقہ درس کو ہم پڑھتے ہوئے آج آپ سے کچھ سنیں گے بھی اور آگے مزید کچھ پڑھیں گے بھی۔ تو درس ہمارا جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے حوالہ سے رواں دواں ہے۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا عقیدہ نمبر 7 پڑھا تھا۔ کیا؟ عقیدہ نمبر 7، وہ بھی وسیلہ کے حوالہ سے بطور حق مہر۔ آج ہم آگے جو پڑھیں گے عقیدہ نمبر 8۔ یہ عقیدہ ہے سمائے موتا۔ کیا ہے؟ سمائے موتا یعنی مردوں کا سننا۔ کیا؟ مردوں کا سننا۔ یہ جو ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ایک طبقہ ایسا ہے جن کا یہ نظریہ سوچ فکر ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور ہمارا جو نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا وہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ پہلے ان دونوں باتوں کو سمجھو۔ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، ان میں 2 طبقے ہیں۔ کتنے؟ 2۔ ادھر توجہ رکھا کرو۔ ان میں کتنے طبقے ہیں؟ 2 گروہ ہیں جن کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، قبروں والے نہیں سنتے۔ ان میں ایک گروہ ہے دیوبندی کا، جن کو مماتی کہتے ہیں۔ کیا؟ مماتی۔ دیوبندی مماتی، دیوبندی مماتی، اور دوسرے وہابی۔ یہ 2 طبقے ہیں۔ ان کی یہ سوچ فکر ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور تمام اہل اسلام کا خاص طور پر جو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ کیا؟ مردہ سنتا ہے۔ تو جو ہم آج عقیدہ اس حوالے سے پڑھیں گے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کے سننے کے حوالہ سے کیا عقیدہ بیان فرمایا۔ تو آپ کی کتاب الغنیہ سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 561 وہابی ترجمہ، صفحہ نمبر 565 پر آپ فرماتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم میت کو قبر میں دفناؤ، توجہ رکھو، جب تم میت کو قبر میں دفناؤ تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہو، فلاں اے فلاں بن فلاں، یعنی وہ فلانے دے پوترا، اے فلاں بن فلاں کہو، وہ سنتا ہے۔ کیا؟ وہ سنتا ہے۔ وہ سنتا ہے۔ کیا؟ سنتا ہے۔ وہ سنتا ہے۔ اے فلاں بن فلاں، وہ سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا۔ سنتا ہے مگر جواب نہیں دیتا، مگر جواب نہیں دیتا۔ پھر اس سے کہا جائے تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے، یعنی قبر والے سے پھر کہا جائے تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔
جب اسے یہ پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں، تو وہ سنتا ہے اور پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر پکارا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تو نے مجھے صحیح راہ دکھائی، لیکن تم اس کی بات نہیں سن پاتے، تم اس کی بات نہیں سن پاتے۔ آگے اس کی تم بات نہیں سن پاتے، پھر اسے وہ کلمہ یاد کرائے، پھر اسے وہ کلمہ یاد کرائے جس پر اس نے دنیا چھوڑی تھی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اسے وہ کلمہ یاد کرائے جس پر اس نے دنیا چھوڑی تھی، یعنی کلمہ شہادت۔ اور اس طرح یہ کلمات میں اللہ کے، یعنی آگے مزید ان کلمات پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور قرآن کے امام ہونے پر راضی ہوں۔ یہ سن کر منکر نکیر کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھنا ہمارا فضول ہے، اسے اس کی حجت سکھا دی گئی ہے، یعنی کامیابی کا اسے راستہ دکھا دیا گیا، بتا دیا گیا، یاد کرا دیا گیا۔ دوران تلقین اس کلمے کا بھی اضافہ کر سکتا ہے کہ مسلمان کے بھائی ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے پر رضامند ہوں، اگر مزید شاعر اسلام یاد ہوں تو وہ بھی یاد کرا سکتا ہے۔ اب یہ پورا ترجمہ جو ہے یہ وابی مولوی نے کیا ہے، جس کو مبشر ربانی کہتے ہیں وابیوں کا، خاص طور پر یہ جو الدعوہ والے تھے مرید کے، جن کا بڑا مرکز حافظ سعید والا، یہ ان کا لیڈر ہے ترجمہ کرنے والا، یہ سارا ترجمہ اس نے کیا۔ اب یہاں ہم بات سمجھیں گے، یہ جو پوری عبارت ہم نے پڑھی، اس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تلقین میت۔ کیا؟ تلقین میت۔ تلقین میت کیا؟ تلقین میت یعنی مرنے والے کو نصیحت وصیت کرنا، نصیحت کرنا مرنے والے کو، تو اس کو تلقین میت کہتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے لقنوا موتکم، اپنے مرنے والوں کو نصیحت کرو، اپنے مرنے والوں کو نصیحت کرو۔ کیا مطلب؟ ان کو تلقین کرو، یاد دہانی کراؤ کہ جب اسے قبر میں رکھتے ہو تو اس کو یاد دہانی کراؤ، جس کے پس منظر میں قبر پہ ہم اذان پڑھتے ہیں اور اس اذان کا مقصد تلقین ہی ہوتا ہے۔ کیا؟ تلقین ہی ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے اب ہم تلقین میں جو ہم جملے کہتے ہیں وہی جملے ہم اذان میں کہتے ہیں، تکبیر میں کہتے ہیں، تو نام مختلف ہو گئے۔ اذان میں یہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الی آخرہ، تکبیر میں یہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ الی آخرہ۔ تو قبر پر جو تلقین میت کو کرتے ہیں اذان کی شکل میں، وہ بھی اذان ہوتی ہے، لیکن نام اس کا کیا؟ تلقین، یاد دہانی۔ یہ جو ہم نے عبارت پڑھی، اس کا مفہوم اگر ہم سارا سمجھنا چاہیں تو اذان کے ترجمے میں، اذان کے ترجمے میں یہ جو تلقین ہے، یعنی جب اسے کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں تو وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ اور یہ بقیہ حدیث پاک کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ اجمالی طور پر ہم
اذان کا ترجمہ یعنی آگے جو جملے کہے گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر جب اس سے کہا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو اوپر جو تلقین والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ قبر میں سن رہا ہے، وہ قبر میں سن رہا ہے کہ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ادھر فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تو وہ کلمے سنتا ہے تلقین کے، تو وہ جواب میں آسانی ہوتی، کہتا ہے میرا رب وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تیرا نبی کون ہے، رسول کون ہے، دین کون ہے، تو سارا اذان کا خلاصہ کیا ہے، انہی سوالوں کا اذان کا خلاصہ ہے جس کو تلقین ہم کہتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو یہ معاملہ جو ہے ہمارا سماع موتا کے حوالہ سے، اس کا آج ہمارا یہ پہلا اتنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عقائد کے حوالہ سے غنیت و طالبین میں سے صفحہ نمبر 561 اور 565 پر یہ ہم نے مختصر طور پر سمجھا جو آپ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اس سے آگے آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میت ظاہر کو پہچانتی ہے۔ میت ظاہر کون ہوتا ہے؟ جو قبر کی زیارت کرنے جاتا ہے، اس کو مرنے والا جو قبر میں ہے وہ کیا ہے؟ پہچانتا ہے۔ میت ظاہر کو، آنے والے کو پہچانتا ہے کہ کون آ رہا ہے، یہ میت کو شعور ہوتا ہے، پہچانتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 147 پر لکھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ مردہ کی قبر پر آنے والے کو میت پہچانتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو سماع موتا کے حوالہ سے ہم نے صرف آج حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ نظریہ بیان کیا آپ کی کتاب الغنیہ سے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی آگے اسی پس منظر میں ان آیات کے حوالے سے بات کریں گے جو قرآنی آیات پڑھ کر یہ جو دو طبقے میں نے بتائے، مماتی دیوبندی اور وہابی، کہ وہ جو آیات قرآن پاک کی پڑھ کر کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا، اس پہ ہم کل کا درس میں بات کریں گے۔ تو آج ہم نے صرف غوث پاک رضی اللہ عنہ کے عقائد کے حوالے سے سماع موتا قبر والے سنتے ہیں اس مسئلے کو سمجھا، اور اس میں اصل یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مردہ کیسے سنتا ہے؟ بھئی رب کی قدرت سے، رب کے حکم سے سنتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ رب نہ سنانا چاہے تو نہیں سنتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو قبر والوں کو جو سنایا جاتا ہے وہ رب سناتا ہے۔ اب وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ سنتا ہی نہیں۔ اب وہ آیتیں بتوں والی ہوتی ہیں، جن بتوں کو مردہ کہا گیا، وہ لفظ مردہ وہی موتا آ جاتا ہے تو ان کے اوپر وہ فٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم کل اس پہ بات کریں گے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ تو آج کا ہمارا درس کس حوالے سے تھا؟ سماع موتا، مردے سنتے ہیں۔ کس کا عقیدہ ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سمجھ آ گئی؟ وہابی اگر یہ کہیں کہ، دیوبندی یہ کہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیر عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے، اسے کہو بھائی ٹھہر ذرا، ٹھہر۔ حضور غوث پاک سرکار کے دور بھی بہت عقائد ہیں جو ہم سنی ہوں کہ آپ کے وہ عقائد کیوں نہیں ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس پہ ہم جو حضور غوث پاک رفع یدین کرتے تھے اس پہ اگلے دروس میں پھر ہم بات کریں گے۔ اتنی بات آج کی سمجھ آ گئی سب کو؟ سب بولا کرو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین اور صحیح عقیدہ سنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔